دنیا بھر کے مزدوروں کو الگ الگ کرنے والے ہمیشہ سے پوری کوشش کرتے رہے ہیں کہ مزدوروں کی تنظیمیں آپس میں لڑتی ہی رہیں۔ یہ تفرقہ دنیا میں بھی پھیلایا جاتا ہے اور پاکستان بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ویسے تو ہمیں جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آج کے حالات میں رہتے ہوئے آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے۔ آج بھی صورتحال ویسی ہی موجود ہے، بہت سارے اختلاف رائے موجود ہیں، بلکہ اختلافات موجود ہیں، 10,000 تنظیمیں موجود ہیں، اور ہم سب نعرہ لگاتے ہیں کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، لیکن ہم خود ابھی تک ایک نہیں ہو سکے۔ نبی احمد صاحب اور SP لودھی صاحب کے درمیان اگر کوئی اختلافات رہے ہوں گے جو یقیناً ہوئے پیدا، اور وہ پھر علیحدہ بھی ہوئے، اور میں نے بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ کبھی بھی جو ہے کروان بھائی، میں نے جو ہے لودھی صاحب کی میں نے قریدا بھی نہیں، اور چونکہ میں انہی کے ساتھ کام کر رہا تھا تو میں انہی سے پوچھ سکتا تھا، لیکن میں نے پوچھا بھی نہیں، کیونکہ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ اس موضوع پہ زیادہ بیچارے بات ہی نہیں کرتے۔ لیکن یہ ایک فیکٹ تھا کہ کبھی کبھار جو ہے ان کے منہ سے ایک آدھ کلمہ نکل جاتا تھا کہ میرے ساتھ تھوڑی سی وہ ہوئی ہے، میرے دوستوں نے کی ہے، کبھی نام بھی لیتے تھے، نہیں بھی لیتے تھے، اور اس صورت سے پھر ہم علیحدہ بھی ہو گئے۔ لیکن جب وہ کوشش کی بات کریں تو میں نے ان کو راضی پایا نہیں بات کرنے میں۔ وہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا ان کے درمیان ہو گیا تھا، دونوں کے درمیان؟ دیکھیں، چونکہ بہت ساری تنظیمیں بنی تھیں، آپ کو علم میں ہوگا کہ پاکستان بننے سے پہلے 2 بڑی تنظیمیں ہوا کرتی تھیں، ایک آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس تھی اور دوسری جو ہے آل انڈیا فیڈریشن آف لیبر بنی تھی۔ تو ایک کمیونسٹ پارٹی کے زیادہ قریب تھی، دوسری ذرا لبرل، وہ بھی M.N. رائے صاحب بھی سوشلسٹ خیالات کے تھے۔ تو پھر جب دوسری جنگ ختم ہوئی تو پوری دنیا کی سطح پر ایک بن گئی تھی ٹریڈ یونین، جس کا نام رکھا گیا تھا ورلڈ فیڈریشن آف ٹریڈ یونین، WFT۔ لیکن اور وہ 1945 میں بنی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو چونکہ ایک فیشزم کے خلاف بڑا عالمی سطح کا محاذ بنا تھا، جس میں کمیونسٹ سوشلسٹ ملک بھی تھے، دوسرے بھی تھے، تو ان ورکرز کے بھی آپس میں جو ہے تعلقات بنے تھے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایک تنظیم بنا لی جائے۔ وہ تنظیم کو پھر 1949 میں توڑ دیا گیا، اور وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کو توڑوایا، اور اس کا نتیجہ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ایک 2 تنظیمیں جو موجود تھیں پہلے، ان کو دبا کے ایک نئی تنظیم بنائی گئی سرکاری سرپرستی میں۔ وہ ڈاکٹر عبد المالک ہوتے تھے، جو بعد میں ایسٹ پاکستان کے گورنر بھی بنے، تو وہ اس کے پریزیڈنٹ بنے۔ وہ آل پاکستان کنفیڈریشن آف لیبر بنی تھی۔ اس کے 2 حصے تھے، ایک ویسٹ پاکستان فیڈریشن آف لیبر تھی، دوسری ایسٹ پاکستان، کیونکہ وہ 2 ایفکال۔ تو پھر 1954 میں جو پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن تھی، جس کے پریزیڈنٹ مرزا ابراہیم صاحب تھے اور جنرل سیکریٹری فیض احمد فیض صاحب تھے، تو اس پر پابندی عائد ہو گئی، کیونکہ پاکستانی ریاست نے شرکت اختیار کی امریکہ کی قیادت میں جو فوجی اتحاد بنے تھے انٹرنیشنل سطح پر، سیٹو، سینٹو، تو ان کے ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ ٹریڈ یونین موومنٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو یہاں پابندی لگا کے اور ایک ہی کنفیڈریشن کو کام کرنے دیا جا رہا تھا، باقی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس سے پھر جو ہے وہ بہت سارے جو کام کرنے والے لوگ تھے، یعنی وہ سمجھے ایوب خان کی حکومت کے دور تک وہ
چھپ چھپا کے کام کرتے تھے، ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا. تو یہ لیکن اسی کے اندر کچھ لوگ جو تھے پروگریسو سوچ والے، وہ بھی یہ ایپفول وغیرہ میں شامل ہوئے، کیونکہ اور کسی یونین کو وہ کام ہی نہیں کرنے دیتے تھے. تو اس میں پھر جب بڑی موومنٹ چلی ہے تو اس میں آپ دیکھیں 1963 میں بہت بڑی تحریک یہاں کراچی سے شروع ہوئی تھی، جو ٹیکسٹائل ورکرز جس میں بڑی تعداد میں تھے، اور لیکن شروع ہوئی تھی وہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی سے جو سائٹ میں ہے، اور اس کے لیڈر تھے نایاب نقوی صاحب. تو اس وقت پھر ایک مشترکہ نیا پلیٹ فارم بنا، وہ تھی مزدور رابطہ کمیٹی کے نام سے. اس میں یہ سارے لوگ اکٹھے تھے، نبی احمد صاحب، لودھی صاحب، نایاب نقوی صاحب، یامین صاحب مرحوم، یہ تمام لوگ اکٹھے تھے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایپفول والے تھے. تو پی این ایف ٹی یو ہوتی تھی، شریف صاحب تھے، باقی یہ جتنے جو نئی تنظیم جو 1949 میں بنوائی گئی تھی انٹرنیشنل سطح پہ تھے، وہ تھی آئی سی ایف ٹی یو، انٹرنیشنل کنفیڈریشن آف ٹریڈ. تو اس کے جتنے افیلیٹس تھے یہاں 3 ہوا کرتے تھے، ان کے علاوہ باقی سارے لوگ اس موومنٹ میں اکٹھے تھے 1963 والی، جس میں یہ بڑا بورڈ پہ بڑے پیمانے پہ گولی چلائی گئی ورکرز پر، بہت ورکرز شہید ہوئے جی. 1 مارچ کے حوالے سے ان کو ہم یاد کرتے ہیں. تو اس کے بعد تو جتنی چیزیں بھی ہوئی ہیں اس میں یہ سارے لوگ اکٹھے رہے، لودھی صاحب، نبی احمد صاحب. پھر جو ہم لوگوں نے بعد میں جو کنفیڈریشن بنائی نئی، اس کا دستور لودھی صاحب نے لکھا تھا. وہ اس کا اعلان یونائٹڈ ورکرز فیڈریشن کے، جس کے نبی احمد صاحب جنرل سیکرٹری، وہاں ہوا تھا. تو یہ سب اکٹھے رہے اس دوران. تو مطلب کوئی اختلافات تو لوگوں کے جب آپس میں رشتے ہوتے ہیں تو ہو ہی جاتے ہیں کوئی، لیکن کبھی ایک دوسرے کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا. جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، میں پھر جب ہم نبی احمد صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے، کیونکہ ہماری فیڈریشن کو کام نہیں کرنے دیتی تھی حکومت، تو ہم لوگوں نے طے کیا کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے، کیونکہ لوگوں کا روزمرہ کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا لیبر ڈپارٹمنٹ سے. وہ سارے کہتے تھے ورکرز کو کہ بھئی کسی اور فیڈریشن میں شامل ہو جاؤ. تو نبی احمد صاحب کے ساتھ ہمارا تو بہت اچھا رشتہ تھا شروع سے ہی، لیکن پھر ہم گئے ان کے پاس کہ بھئی یہ تو کچھ کرنے نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ سب شامل ہو جاؤ. تو اس وقت بھی جو ہے پھر جب، اور لودھی صاحب، نبی احمد صاحب، یہ مین لوگ تھے جو باقی سارے مزدوروں کو اکٹھا کرنے میں جن کا کام تھا. ایک آپ کو یاد ہو جب صحافیوں کی مناج برنا صاحب وغیرہ نے تحریک چلائی، اس میں جو کمیٹی بنی تھی رابطہ کمیٹی، آپ بھی اس کے اندر ہوتے، تو اس میں برنا صاحب صدر تھے، لودھی صاحب، نبی احمد صاحب بھی اس میں کمیٹی میں تھے، لیکن لودھی صاحب اس کے سیکرٹری تھے، اور ہم سب کی مشترکہ تھی وہ کمیٹی. تو وہ ان کا اختلاف ایسا نہیں تھا، مطلب کہ ایک دوسرے کا بہت عزت احترام تھی انہیں. اور وہ بھی یہ کہ بھئی جہاں مزدوروں کے مشترکہ مفادات کی بات آتی تھی تو کم از کم یہ جو 2 لوگ ہیں، میں نے ان کو کبھی بھی پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا کہیں پہ میں نے محسوس کیا کہ کچھ نظریاتی اختلاف تھا، میں نے یہ محسوس کیا، اور وہ میں نے اس طرح سے محسوس کیا کیونکہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر جا رہی ہیں کہ غالباً جو ہے نبی احمد صاحب، آئی مے بی رانگ، کا خیال یہ تھا کہ ٹریڈ یونین کو کسی بھی پارٹی کے انفلوئنس سے آزاد ہونا چاہیے، ویئرز کہتے کہ ایس پی لودھی صاحب کو کافی جو ہے کمیونسٹ پارٹی کے ساتھیوں نے بھی جوائن کیا، جس میں چاچا خاص کھیلی سکھر کے، مولا بخش خاص کھیلی، وہ باقاعدہ کمیونسٹ پارٹی کے تھے. مجھے تھوڑا سا کبھی احساس ہوا
کہ غالباً یہ بھی ایک شاید کوئی ان کے زیادہ تھوڑا سا جس کو کبھی بیان نہیں کرتے، لیکن یہ 2000 مائی فیلنگ. تو وہ لودھی صاحب ان کو جو ہے لے کے چلتے تھے، اور ان کے پاس وہ چیئرمین تھے. ویرز نبی احمد صاحب کا شاید خیال کبھی کبھار ہلکے ہلکے انداز میں دونوں سے میں نے سنا، تو چونکہ باتیں ریکارڈ پہ جا رہی ہیں. لیکن یہ آپ نے بالکل درست کہا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کبھی انہوں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی، گفتگو نہیں کی، اور نہ اس بات کو پھیلایا. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، نبی احمد صاحب بھی ہمیشہ وہ ایک مطلب بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے انسان تھے، اور ان کی بہت قریبی تعلقات تھے. جو اس زمانے میں کمیونسٹ پارٹی تھی، اعزاز نذیر نبی احمد صاحب کے ساتھ فیڈریشن میں عہدیدار تھے. اور ہاں، یہ بھی دوست آپ نے یاد دلایا، بالکل صحیح، بالکل. شمیم اشرف ملک صاحب ہوتے تھے لاہور میں، جو 1947 میں ریلوے کی یونین کے جوائنٹ سیکرٹری تھے. مرزا ابراہیم کے شمیم واسطی کس کے ساتھ؟ شمیم واسطی بھی اسی یونائٹڈ جو ورکرز فیڈریشن تھی اس میں تھے. پھر وہ ان لوگوں نے نبی احمد صاحب سے علیحدگی اختیار کی جس کوئی اختلاف ہو گیا تھا، اور پھر وہ یہ خاص خیلی صاحب اور سب لوگ جو تھے لودھی صاحب کے ساتھ شامل. ہاں، لیکن اس کی وجہ سے ان کے آپس کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. تو وہ میں مطلب کم از کم میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی 1972 سے ہی اگر ہم دیکھ لیں، اور پھر لودھی صاحب کا انتقال ہوا ہے 2000 ہاں بالکل 2000 کچھ میں، وہ ایگزیکٹ سال بھی یاد نہیں رہے. مطلب کم از کم 30 سال تو ہم نے دیکھا ہے. اب کیونکہ 1995 میں یہ بنی تھی پاکستان ورکرز کانفیڈریشن، تو ساری میٹنگیں جو ہے وہ یا تو شیر شاہ کے ہمارے دفتر میں ہوتی تھیں یا لودھی صاحب کے دفتر میں ہوتی تھیں. کرم صاحب، یہ جو پنجابی مزدور ایسوسیشن، بلوچ، سندھی، پختون، کیا ان سب نے مل کر ٹریڈ یونین کو فائدہ پہنچایا یا ان کی وجہ سے کوئی نقصان بھی ہوا؟ دیکھیں، اس سے فائدہ تو ہونا کچھ مشکل ہی کام تھا، کیونکہ مزدوروں کا فائدہ تو اسی میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوں اور جو ان کے کامن ایشوز ہیں ان پہ مل کے آواز اٹھائیں، ایکشن کریں. تو اگر وہ ان بنیادوں پر تقسیم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سب کمزور ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو، انڈیویجولز کو فائدے ہو سکتے ہیں جو اس طرح کے کام میں، کیونکہ یہ پورا جو ہے یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کرایا جاتا ہے. اور اس میں دونوں ہیں کہ ریاستی ادارے بھی یہ کام کرتے ہیں اور جو مالکان ہوتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ جیسے کراچی میں خاص طور پہ کہ مختلف اگر تو لوگوں کے اپنے آبائی علاقوں میں صنعت کاری ہوتی، ان کو روزگار وہاں ملتے، تو ان کے درمیان یہ سب تضادات نہیں ہوتے. ایک مطلب ملٹی نیشنل ورکنگ کلاس ہوتی، لیکن بڑی تعداد میں لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ مائیگریٹ کریں اور ایک خاص جگہ پہ آئیں. تو اس سے جو پوٹینشیل جو ایک دوسرے کی طرف شک و شبہ سے دیکھنا، مقابلہ بازی، یہ سارا جو تھا، اس نے ان کو یعنی ایسا ماحول فراہم کیا کہ مزدور اکٹھے اگر ہوں بھی تو وقتی طور پہ ہو سکیں، ان کو پھر مختلف بنیادوں پہ لڑا دیا جائے اور ان کے اندر سے لوگ چنے جائیں جو ایک طرح سے ٹھیکیدار ہو جائیں ان کے لیے، اور وہ کرائیں جو کہ حکومت اور مالکان چاہتے. تو وہ یہاں پر بنا ہے. اب لوگ آئے تو ظاہر ہے ان کو آباد بھی ایسے کیا گیا کہ ہر ایک کے اپنے الگ علاقے ہیں، ان میں سے آنا جانا جو ہے وہ لوگوں کا وہ مشکل ہوتا تھا. پھر ان کے فساد کرائے گئے، جھگڑے کرائے گئے، اور وہ سارے سوچ سمجھ کے کرائے گئے. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. نہ اگر عام حالات ہوتے کہ ہر کوئی اپنے اپنے علاقوں میں
روزگار پہ ہوتا، منظم ہو رہا ہوتا، تو یہی طاقت بن جاتی کہ لوگ اکٹھے ہوتے اپنے اپنے مسئلوں کے اوپر۔ اب یہاں پر جتنے مطلب یہ اگر کہا جائے کہ جی کوئی پاکستانی ورکنگ کلاس ہے تو وہ اتنا آسانی سے اسٹیٹمنٹ دینا وہ ممکن نہیں ہے۔ جنیدی صاحب آپ کیا میرا تو اس سلسلے میں بہت ذاتی قسم کا بھی ایکسپیرینس ہے، میں ساری باتوں کو اون کرتا ہوں جو کرما صاحب نے کہی ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اور بہت بری طرح سے میں نے بڑی مضبوط قسم کی ٹریڈ یونین کو جو ہے ٹکڑوں میں اپنے میں نے دیکھا، اور پھر دوسرے شعبوں میں اسی طرح سے میں نے دیکھا۔ کرامت بھائی زیادہ بہتر بتائیں گے۔ ایکچولی کراچی جو ہے وہ ملک کا سب سے بڑا صنعتی ہب ہے، اور یہاں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر کام کرنے والے سب اردو اسپیکنگ نہیں ہیں، ان میں پختون بہت بڑی تعداد میں، پنجابی اچھی تعداد میں، اب الحمدللہ سندھی بھی آ رہے ہیں، سندھی ہیں، سرائکی، یہ سب کچھ ہے۔ انہوں نے ایک منظم منصوبے کے تحت شہر کو ڈیوائڈ کیا، اور اس لیے ڈیوائڈ کیا کہ تاکہ مزدور تحریک بھی ڈیوائڈ ہو جائے۔ ہر جگہ ٹکڑیاں بنی، ہر جگہ جھگڑے اور فساد ہوئے۔ فائدہ کس کو پہنچا؟ فائدہ پہنچا ان اداروں کی انتظامیہ کو۔ نقصان کس کو پہنچا؟ نقصان پہنچا مزدور تحریک کو اور مزدوروں۔ اس نے، اور آج آپ دیکھ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈیوائڈ انہوں نے کراچی کو کیا ہے، اتنا ڈویژن جو ہے شاید ملک کے کسی اور شہر میں نہ ہوا، اور وجہ اس کی یہی تھی کہ یہاں پہ جو بھی ٹریڈ یونین تحریک تھی مضبوط تھی، وہ یہاں پر تھی، اس کو انہوں نے توڑا۔ تو یہ تو بہت ایک قسم کا بہت بڑا ناسور تھا، اور اس کا انہوں نے اتنا، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں، میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں صرف انتظامیہ کا رول نہیں تھا، کہیں پیچھے سے وہ قوتیں بھی تھیں جو کہ اس ملک کی، جس کو ہم مقتدرہ کہتے ہیں، کہ انہوں نے بھی اس کو جو ہے بڑھاوا دیا، اور وہ جناب مزدور تحریک کو تباہ کرنے میں ان سب کا حصہ ہے۔ صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی، میں اس کا گواہ ہوں کہ سی بی اے، بڑی اسٹرانگ سی بی اے یونین جو ہے وہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور لسانی گروپ کا جو کہتے ہیں کہ اس ادارے کا جو ہیڈ ہے یا انچارج ہے، وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں انسانیت۔ اتنا انہوں نے کیا تو بہت نقصان پہنچا ہے، اور نہ صرف مزدوروں کو نقصان پہنچا، عوام کو ایز اے ہول نقصان پہنچا، انسانیت کو نقصان پہنچا۔